کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا امام اعظم کے بارے میں، جامع المسانید پہلی صفحہ 15 کے اوپر حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی، ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی رجل اسمہ النعمان بن ثابت وکنیتہ ابو حنیفہ ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا مرد ہوگا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، کنیت ابو حنیفہ ہوگی، ہوا سراج الامتی، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے، وہ میری امت کا چراغ ہے۔ 3 دفعہ فرمایا سرکار نے۔ حالانکہ سرکار نے 11 ہجری میں پردہ فرمایا، امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے، سرکار کے پردہ فرمانے سے 69 سال بعد پیدا ہوئی ہیں۔ سرکار نے پہلی خبر دے دی، یہاں تک فرمایا کہ اگر علم جو ہے وہ سریا میں چلا جائے، سریا کہتے ہیں سب سے بلند ستارہ، میں اہل فارس ایک ایسا شخص ہے وہ ہم سے بھی علم حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا رزق آتا ہے کہاں سے، پھر دعائیں کیسے قبول ہو، اولاد کیسے فرمان بردار ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے میں ایک شخص آپ کا مقروض تھا، قرض اس نے لیا ہوا تھا۔ اس محلے میں ایک بندے کا وصال ہو گیا، تو بڑی سخت گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، تو جو آپ کا مقروض ہے نا، وہاں کھلی جو ایسے آبادی نہیں تھی، گنجان باد نہیں تھے، پھر بھی کہاں کہاں مکان تھے، تو جو آپ کا مقروض ہے صرف اس کی مکان کی دیوار کا سایہ تھا اور کوئی سایہ نہ تھا، تو ساری دنیا ادھر چلی گئی۔ آپ کا کیا حضور آپ بھی دیوار کے سائے کے نیچے آ جائیں؟ آپ نے نہیں۔ جب جنازے سے فارغ ہوئے لوگوں نے پوچھا حضور اتنی گرمی میں آپ کھڑے رہے، پسینے شرابور ہو گئے، تو آپ آئے نہیں دیوار کے سائے کے نیچے؟ سنو، آپ نے کہ میرے آقا کریم کا فرمان شان ہے، وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہی سود ہے۔ حالانکہ یہ آپ کا تقوی ہے، فتوے کے تحت وہ جا سکتے تھے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تقوی ہوتا ہے، ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا کریم کا فرمان شان ہے کہ وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا قیامت والے دن کہیں یہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے، میرا مقروض ہے میں اس کی دیوار کے سائے کا نفع نہ لے لوں۔ فقیہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ بڑے مکرم بڑے معظم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں قربان جاؤں، ان لوگوں نے ساری زندگی جو ہے، اور آپ کی عبادت کا ذوق آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ خیرات الاحسان کا صفحہ 84 پڑھیے، آپ کی سیرت کا کمال واقعہ۔ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ 2 ہی ہستیاں کائنات میں گزری ہیں، ایک سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور پہلی ہستی امام اعظم کی ہے، انہوں نے بھی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 30 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں۔ امام اعظم نے 30 سال مسلسل روزے بھی رکھے ہیں۔ امام شافعی نے بڑی عبادت کی ہے، رمضان میں 60 مرتبہ قرآن مقدس مکمل کرتے تھے، لیکن امام اعظم 61 مرتبہ کرتے تھے۔ دن کو 1 دفعہ قرآن مقدس مکمل کرتے، 1 دفعہ رات کو، تو ایک پورے مہینے تراویح میں حافظ قرآن ہے، 61 مرتبہ رمضان میں قرآن مقدس بھی مکمل کرتے تھے۔ تو اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، عرض کرتے مولا قیامت والے دن میں تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اگر بارگاہ تیری میں اعمال قبول نہ ہوئے تو مجھے نبینا کر کے اٹھانا۔ اور مقام کیا ہے؟ علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ کے مناقب میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ نام نعمان بن ثابت ہے، آپ اللہ کے محبوب کی بشارت ہیں اور مولا کائنات کی دعا ہیں۔ یہ بھی امام اعظم کو شرف حاصل ہے کہ ان کے دادا جان کا نام بھی نعمان تھا، نعمان بن مرزبان، وہ علی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس وقت امام اعظم کے والد ثابت بن نعمان صرف 3 سال کے تھے۔ تو آپ کے دادا جان نے عرض کیا مولا کائنات سے حضور دعا کریں اس کے لیے،
تو آپ نے دعا کی حضرت علی علیہ السلام نے کہ یا اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈالے، وہ اس کی دعا سے پھر امام اعظم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مولا کائنات کی دعا ہے، اللہ کے محبوب کی بشارت ہے، اور مولا کائنات کی دعا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آئیے، حسن وہ ہے جس کی گوئی سوتن بھی دے، سچائی وہ ہے جس کی گوئی منکر بھی دے۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، صفحہ 486-87 ہے، اہل حدیث مکتبہ سے، مکتبہ قدوسی اردو بازار لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ ان میں ان کے ایک بہت بڑے سعادت میر کے دادا میر ابراہیم سیال کوٹی، وہ اور دوسرے حافظ عبد المنان وزیر آبادی، وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ آئمہ ادبی کرتا ہے، یہ کتاب ان کی ہے، صفحہ 486-87 دونوں صفحوں کے اوپر، تاریخ اہل حدیث مکتبہ قدوسی اردو بازار لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، یہ دونوں کے اقوال لکھے ہیں، ایک ان کے تو میر ابراہیم سیال کوٹی ہیں، ساجد میر جو سینٹر اس کے دادا جان، اور دوسرے حافظ عبد المنان وزیر آبادی جو اسلام والی مسجد میں بڑے سارے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ بندہ جو آئمہ دین خصوصاً امام اعظم کی بے ادبی کرتا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور آئیے ذرا کشف المجوب پڑھ کے دیکھیے نا، حضور داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور داتا علیہ حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، داتا علیہ حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہ تقریباً 4000 سے زیادہ علماء صوفیوں سے ملاقات کی ہے میں نے، 65 برس عمر پائی ہے داتا علیہ حجویری نے، 400 ہجری میں پیدائش ہے، 465 میں وصال ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ملک شام سیدنا بلال حبشی کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ داتا علیہ حجویری قبر کی زیارت کو ہم جاتے ہیں نا، وہ بھی جاتے رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، حضرت بلال حبشی کی قبر کی زیارت کے لیے، فاتحہ خانی کی، رات کا وقت تھا، تو قبر کے سرانے میں سو گیا۔ جب سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی، سو گیا تو خواب میں محبوب کبریہ تشریف لائے، آپ نے پہلو میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے، تو جب میرے قریب آئے تو میں نے جی بھر کے سرکار کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ یہ بڑی دیر کی میری حسرت تھی، داتا علیہ حجویری کہتے ہیں کہ بڑی دیر کی حسرت تھی کہ میں آپ کے قدمین شریفین کے بوسے لوں، بڑی دیر سرکار کے قدمین شریفین کو چومتا رہا۔ بعد میں نے عرض کیا حضور یہ جن کو پہلے میں اٹھایا ہوا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا یہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں۔ داتا علیہ حجویری یہ تمہارے بھی امام ہیں۔ امام تجھ سا نہ دیکھا کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جہاں بر میں تمہارا چرچا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آپ کا جو وصال ہے وہ 150 ہجری میں ہوا ہے، آپ کا وصال جو ہے وہ جیل میں ہوا ہے، قید خانے میں ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو حکومت تھی نا وہ اہل بیت اطہار کے بڑے سخت خلاف تھی، ظلم کرتی تھی آل نبی اولاد علی کے اوپر۔ تو امام اعظم نے ڈٹ کے مخالفت کی ہے اس حکومت کی۔ انہوں نے کہا کہ حضور، ان کا بہت زیادہ مقرر ہے لوگ کہ حضور ہم آپ کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں، اور فرمایا کہ میں اس قابل نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، فرمایا جو جھوٹا ہو پھر تو وہ چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تو جھوٹا تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں، انہوں نے آپ کو قید میں ڈال دیا، بڑے سال قید میں رہے۔ وہ کہتے رہے عہدہ قبول کر، فرمایا کہ میں تمہاری حکومت میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، جو آل نبی اولاد علی کے اوپر ظلم کرے حکومت میں اس کا چیف جسٹس بنوں، کل میں اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں بنے۔ بلاخر مجبور ہو کر 150 ہجری میں ان ظالموں نے آپ کو زہر دے دیا کھانے میں۔ جب زہر اندر گیا پتہ چل گیا تو آخری سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو روح اپنے حال کے حقیقی کے حوالے کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن دین کے اوپر، اہل بیت اطہار کی عظمت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، کیونکہ سرکار کا فرمان نشان ہے کہ اگر کوئی مطاف میں بھی بندہ
मताफ कितनी मुतबरक जगह है बैतुल्लाह शरीफ, को मताफ में भी रोज़े के साथ भी हो और इबादत करता रहे, तिलावत भी करे, नमाज़ें वहाँ पढ़े। सरकार कहता है कि मेरे अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ रखे तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे वो मताफ में क्यों ना ज़िंदगी गुजारे। तो इमाम आज़म ने अपनी जान कुर्बान कर दी, ना दीन इस्लाम के ऊपर आँच आने दी, ना अहले बैत अतहार के ऊपर आँच आने दी। और उस वक़्त आपके बहुत बड़े उस्ताद इमाम हमाद रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। और ये सीरत की बहुत ज़्यादा किताबों में लिखा है कि उस वक़्त जब आबादी बहुत कम थी, तकरीबन 50,000 लोगों ने इमाम आज़म की नमाज जनाजा अदा की थी। क्योंकि यार ये बात ज़हन में रख लेना, ये नमाज जनाजा का फ़लसफ़ा है। अगर जिसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं ना वो नेक है, उसके सदक़े से अल्लाह ताला पढ़ाने पढ़ने वालों सबको बख्श देता है। अगर नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नेक है तो उसके सदक़े से मैयत की और पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। ये मेरी बात नहीं है, शर्ह सदूर उठा के देखिए। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ने इस बात को नकल किया है कि बगदाद शहर में एक अल्लाह की वलिया थी, सारी उम्र अल्लाह की रज़ा में गुजार दी। जब वसाल हुआ तो इसकी नमाज जनाजा पढ़ने भी बड़े लोग गए, तो एक कफन चोर भी चला गया। लोग तो सवाब की नीयत से गए, लेकिन ये सवाब की नीयत से नहीं गया, इसलिए गया कि मैं देखूं कफन कीमती है कि नहीं, क्योंकि रात को मैंने जाना ज़ामत ना हो, अगर कीमती नहीं तो रहने दूं, कफन कीमती है या नहीं, और ये भी देख लूँ कि कब्र कहाँ बनाते हैं। वो इस नीयत से गया, नमाज जनाजा पढ़ के वापस आए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो गया उसने उस अल्लाह की वलिया की कब्र को फाड़ा। जब कफन को पकड़ा, ये मेरी बात है, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह, लाखों दुनिया ने जिसके हाथ के ऊपर कलमा पढ़ा है और जिनको तकरीबन 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह के महबूब ने हालत बेदारी में दीदार कराया है। इनका नाम अब्दुर्रहमान था, जलालुद्दीन सूती, जलालुद्दीन इनका लक़ब था, बड़े जलाल वाले थे, और सूती सूत में पैदा हुए थे, इसलिए नाम अब्दुर्रहमान है। जिसको 70 मरतबा से ज़्यादा दीदार महबूब इलाही जो हालत बेदारी में, उसकी अज़मत का क्या अंदाज़ा होगा। तो आप रवात नकल करते हैं शर्ह सदूर में, या आम मदरसों में ये किताब पढ़ाई जाती है, मेरे पास भी मौजूद है। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं भाई, ज़रा हाथ होने की तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। असल ये ख़जाना जन्नत है, जो ये भेजना है, ये मेरा अल्लाह ताला वो है जो कम से कम 10 गुना और खिलाफ जाता है तो 700 गुना करके आपको वापस लौटाता है। और सिर्फ वो आपको नहीं, क़यामत तक जो आपकी नस्लें आएंगी उनको लौटाता रहेगा। तो ये शर्ह सदूर में लिखते हैं कि जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो कफन चोर ने जाके कब्र को फाड़ा, तो अल्लाह के वलिया के कफन को हाथ लगाया, तो अल्लाह के वलिया ने कहा सुबहान अल्लाह राजुला मगफूर याहुदा कफना मगफूर, या अल्लाह तू सुबहान है, एक जनती दूसरे जनती का कफन उतारा है। वो कफन चोर कहता है कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरे ज़मीन ने जो जोड़ दिया कि इसके जनती होने में तो शक कोई नहीं है, सारी उम्र अल्लाह के रज़ा में करते, तूने सारी उम्र काम ने एक की को नहीं, तू जनती कैसे हो गया। कहता है अभी दिल में बात है, ज़बान पे नहीं आई। अल्लाह के वलिया दोबारा बोली इन्नल्लाह गफ़र अली, इन्नल्लाह कद गफ़र अली, बेशक अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। वाली जमिया मन सल्ला लैया, जिसने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया है। वह अनता कद सल्लैता लैया, क्योंकि तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ताला ने मेरे सदके तुझे भी बख्श दिया। तो ये इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त 50,000 लोगों ने नमाज जनाजा अदा की आपकी। तो जब आपने 55 हज किए हैं, 55 हज किए इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है और 30 साल मुसलसल रोज़े रखे हैं, हर रमज़ान में 61 मरतबा कुरान मुकम्मल करते हैं। 55 हज किए, जब आखिरी हज करने गए ना तो सारा माल शबाब भी ले गए साथ। तो जो खुदाम था ना, खादम था बैतुल्लाह शरीफ का, उससे कहा कि ज़रा आज मुझे दरवाज़ा खोल नहीं देते, मेरा जी चाहता है अंदर जाके इबादत करूं। उसने दरवाज़ा खोल दिया तो और मत है कि मैंने एक कदम पे खड़े होके 15 सिपारे पढ़े हैं, फिर दूसरे कदम में खड़े 15 सिपारे पढ़े हैं। तर्ज किया मौला तेरी इबादत का हक अदा तो नहीं किया, लेकिन जो किया इसको कबूल फरमा लेना। खरातुल अज़ान का सफ़ा 84 है। आवाज़ आई अबू हनीफा हमने तेरी इबादत को कबूल भी किया, तुझे बख्श भी दिया है, और जो जो तेरे मसलक पे होगा तो उसको भी बख्श देंगे।
امام تجھ سا نہ دیکھا کوئی، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ جہاں بھر میں تمہارا چرچا، امام اعظم ابو حنیفہ، ابو حنیفہ۔ سامعین، یہ شام امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری بھی کامل بخشش فرمائے۔ اور آپ نے دیکھ لو، نقص نہیں، آپ کے خادم نے بتایا تو 30,000 دینار درہم جو ملے تھے آپ نے سارے خیرات کر دیے، اس لیے کہ میرے کریم آقا کا فرمان شان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا ہی ڈز ناٹ بلانگ ٹو می، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جس نے دھوکہ، من غشا فلیس منی، بڑے سخت الفاظ ہیں، جس نے دھوکہ دے کی وہ میرا نہیں ہے۔ تو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھ کر، اور امام اعظم کی آج جو محفل سے اس میں بیٹھ کر عہد کرنا ہے، یا الہی آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ وعدہ ہے۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں اس کے اوپر استقامت کی دولت عطا فرما، اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔